الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ہی باکمال ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جس پہلو پر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو وہی پہلو چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ جتنے انبیاء کو پروردگار نے کمالات عطا فرمائے وہ سارے کے سارے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جمع فرما دیے۔ جتنے انبیاء کو معجزے عطا فرمائے تو سارے کے سارے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اکیلے کو عطا فرمائے جو فردن فردن ہر ایک نبی کو ملا تھا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہم مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سارے کے سارے جو معجزات دوسرے انبیاء کو ملے تو اس کی جھلک اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ چند ایک کا آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پروردگار نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے معجزات اور کتنے کمالات عطا فرمائے تھے۔ مثال کے طور پر پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا تو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، اسی دین کے کام میں لگے رہے۔ آخر چند حضرات تھے، ان کے علاوہ 950 سال کوئی تھوڑا عرصہ نہیں ہے، تو چند حضرات کے علاوہ بقیہ لوگ جب دین اسلام کی طرف راغب نہیں ہوئے تو انہوں نے تنگ آ کر آخر پروردگار سے بد دعا کی، اے اللہ جو یہ قوم نہیں مانتی اس کو تباہ و برباد فرما۔ تو پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور پروردگار نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ ذرا کشتی تیار کیجئے، تو پھر آپ کے ساتھ جتنے حضرات ہیں جتنے لوگ ہیں وہ کشتی میں چلے جائیں گے، بقیہ لوگ جو ہے ان کو میں غرق کر دوں گا، تباہ و برباد کروں گا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا تھا وہ پانی اور طوفان کا عذاب تھا۔ پانی ہر طرف سے ابلنے لگا اور نوح علیہ السلام اپنی قوم جتنے بھی حضرات تھے ماننے والے ان کو لے کے اس کشتی میں سوار ہو گئے اور وہ کشتی اس پانی پر تیرنے لگی۔ کتنا عرصہ رہی؟ وہ تقریباً 6 مہینے تک پانی کے اوپر تیرتی رہی۔ اور کہاں رکی؟ بعد جو ہے وہ کہتے ہیں وہ آسمانوں پہ چلی گئی، آسمانوں کے ساتھ نہیں گئی بلکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، وہ جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ تو ان کی کشتی پانی پر تیرتی رہی، اللہ نے اس زمین پر کوئی مکان نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں چھوڑا سوائے نوح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے۔
تو اللہ نے ان کی کشتی کو کہاں پھرایا؟ پانی کے اوپر۔ اگر اس کی جھلک ہم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک مرتبہ ایک تالاب پر تشریف فرما تھے۔ اکرمہ جو ہے، جو ابو جہل کا بیٹا ہے، اس نے کہا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام آپ مجھے کوئی معجزہ ایسا دکھائے کہ میں آپ کے مانوں کہ آپ بھائی ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام تالاب پر تشریف فرما تھے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے تالاب کی دوسری طرف فرمایا کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں پتھر سے جا کے میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں، ان محمد یدعوک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلاتے ہیں۔ چنانچہ اکرمہ کہنے لگا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پتھر آپ کی بات سنے اور پتھر بات کرے، لوگ نہیں سنتے، میں آپ کی بات پتھر کو جا کر کہوں، پتھر کو سلام کہوں، پتھر سے جا کے بات چیت کروں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ بات پہنچانا تیرا، جا کے بات کرنا تیرا کام ہے، یہاں سے جانا تیرا کام ہے، اور اس کے اندر سننے کی طاقت پیدا کر دینا یہ میرے پروردگار کا کام ہے۔ چنانچہ اکرمہ جو تھا وہ تالاب کے دوسری طرف گیا، وہاں پہاڑ سے جا کے اللہ کے حبیب علیہ السلام کا حکم پیش کیا، تو اسی وقت جو پتھر ہے اس نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے سلام کا جواب بھی دیا، اور اسی تالاب کے اندر وہ اچھلا اور پانی کے اوپر تیرتا ہوا پتھر اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف چلنے لگا۔ اکرمہ خود کہتے ہیں، بعد میں مسلمان ہو گئے، وہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے چاہا کہ میں دوڑوں، کہ میں پہلے پہنچتا ہوں یا پتھر پہلے پہنچتا ہے، میں دوڑ کے پہنچنا چاہتا تھا کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی خدمت میں پتھر پہلے پہنچ چکا تھا۔ کشتی کا پانی پر چلنا تو سمجھ آتا ہے، یہ تو آج بھی چلتی ہیں، لیکن ایک پتھر جو بھاری ہوتا ہے اس کا کام تو ہے میں تیرے بیٹھ جانا، لیکن وہ بھی اگر پانی پہ تیرے تو یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا معجزہ ہے جو نوح علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا، اس کی جھلک اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان کی ٹکر کس کے ساتھ تھی؟ نمرود کے ساتھ۔ تو نمرود جو ہے جب آخر بات چیت پہ تو غالب نہ آ سکا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بات چیت میں، مکالمے میں، مناظرے میں جب ہرا دیا تو کیا ہوا؟ آخر کار دشمن یہی کرتا ہے کہ جب مقابلہ نہیں کر سکتا پھر انتقامی کارروائی کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مقابلہ وہ ہار گیا نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو پھر کیا ہوا؟ اس نے آگ جلائی اور کئی دن تک آگ جلتی رہی، حتیٰ کہ آگ اتنی زیادہ تھی کہ اگر اڑتا ہوا پرندہ جا رہا ہوتا وہ بھی جل کے راکھ ہو جاتا تھا۔ تو اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے اندر رہے، تقریباً 7 دن رہے، لیکن آگ نے ان کا جسم تو کیا جلانا، ان کا ایک بال بھی نہیں جلایا، کیونکہ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن میرے پروردگار نے فرما دیا یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، نہ تو اتنی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو سردی لگے، نہ اتنی گرم ہو جا کہ ان کو تپش پہنچے۔ اگر اس کی جھلک نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو آئیے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، میں نے کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی دعوت کروں، آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعوت میں تشریف لے گئے، چنانچہ دسترخوان بچھایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھاتے رہے اور دسترخوان کو ہاتھ لگاتے رہے جس دسترخوان پہ روٹی رکھی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے کھانا تناول فرما لیا
اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ گئے تو حضرت انس کہنے لگے اپنے غلام سے ایک آپ کو آج تماشا دکھاؤ. وہ کہنے لگا کہ یہ کیا تماشا ہوا؟ کہا آپ کو ایک عجیب بات دکھاتا ہوں کہ یہ آگ جل رہی ہے، اس میں یہ دسترخوان لے جاؤ، اس میں بیٹھ دو. اس نے کہا جناب آگ کا کام ہے جلانا. اس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمانے لگے آپ کا کام ہے دسترخوان اٹھاؤ اور اس آگ میں ڈال دو، میں آپ کو ذرا تماشا دکھاتا ہوں. جب انہوں نے دسترخوان آگ کے اندر ڈال دیا، آگ کافی دیر جلتی رہی. کافی دیر کے بعد جب غلام نے دیکھا تو دسترخوان کے اندر جو میل کچیل تھی وہ تو صاف ہو گئی، دسترخوان ویسا کا ویسا ہی تھا. وہ کہنے لگا یہ عجیب بات ہے، آگ کا کام تو ہے جلانا. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب کا کمال ہے، اس چیز کو میرے محبوب کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، اس چیز کو اس دنیا کی آگ نہیں جلایا کرتی. ایک مرتبہ ایک صحابی نے دعوت کی نبی علیہ السلام کی، اور نبی علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو ہاتھ دھوئے، ہاتھ صاف کیے تو تولیہ لے آئے. نبی علیہ السلام نے ہاتھ صاف فرما لیے. جب ہاتھ صاف کر لیے تو آئندہ کے لیے جب بھی ضرورت ہوتی وہ صحابی اس تولیہ کو دھویا نہیں کرتے تھے بلکہ تندور کے اندر ڈال دیتے تھے اور وہ صاف ہو جایا کرتا تھا. چنانچہ ایک مرتبہ ان کے ہاں مہمان آ گئے تو تولیہ جب وہ دسترخوان جو تولیہ جب لے کے آیا مہمان کے لیے خادم لے کے آیا تو ہر جو صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ میلا لے کے آئے ہو، ذرا غصے سے دیکھا جاؤ اس کو صاف کر کے لے آؤ. تو وہ جلدی سے گئے، انہوں نے آگ کے اندر ڈال دیا. تو مہمان حیرت کے ساتھ دیکھنے لگے کہ جناب عجیب بات ہے کہ صاف کرنے کا کہا اور انہوں نے آگ کے اندر ڈال دیا. انہوں نے کہا آپ کو حیرت تو ہو رہی ہوگی لیکن عجیب بات یہ ہے جب سے اللہ کے نبی علیہ السلام میرے گھر میں تشریف لائے تھے، میں نے دعوت کی تھی، اس کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ صاف کیے تھے. جب سے میرے محبوب کے ہاتھ لگے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک اس تولیے کو کبھی آگ نے نہیں جلایا. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ روٹیاں بنا رہی تھی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ آج میں بھی ایک روٹی لگا دوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایک پیڑا دیا گیا، روٹی بنا کے دی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے تندور کے اندر لگا دی. تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ بعد میں شکایت لے کے آئی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ساری روٹیاں بن گئی ہیں، جس روٹی کو آپ کا ہاتھ لگا ہے وہ بالکل کچی کی کچی ہے، اسی طرح آٹا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ یہ تو آٹا ہے، اس کو میرا ہاتھ لگا ہے، یہ دنیا کی آگ کیا جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی اس کو. تو اس کی مثال اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں بھی پائی جاتی ہے. اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. ابتدائی وقت میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ایسی وادی میں چھوڑ کے آئے جہاں کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ویران وادی تھی، چٹیل میدان تھا. تو اما حاجرہ سلام اللہ علیہا وہ جب تک ساز و سامان تھا ان کو کھلاتی پلاتی رہی. آخر وہ وقت آیا کہ ان کے پاس سب کچھ جب ختم ہوا تو بچے کی پریشانی ماں سے نہیں دیکھی جاتی. اللہ نے عجیب صفت ماں کے دل کے اندر ڈالی ہے تو بچے کو ماں باپ کو برداشت کر لیتے ہیں، ان کی پریشانی ہو تو ان کو نظر نہیں آتا، لیکن ماں کے دل کے اندر وہ محبت ہے کہ ماں اپنی جان سے کھیل جاتی ہے لیکن بچوں کی پریشانی اس سے نہیں دیکھی جاتی. چنانچہ حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا وہ دوڑتی نہیں، کبھی صفا پہ دوڑتی ہیں کبھی مروہ پہ دوڑتی ہیں. وہ انہوں نے جو چکر لگائے اللہ کو وہ قدم اتنے پسند آئے کہ اللہ نے فرما دیا کوئی نبی ہو یا غیر نبی ہو جب تک میری جس بندی نے جہاں جہاں قدم لگائے ہیں جیسے یہ دوڑی ہے اس طرح کر نہیں لے گا میں اس کا حج اور عمرہ قبول نہیں کروں گا. تو جب چھوٹی عمر تھی تو وہ پانی کی تلاش میں جب ڈھونڈ رہی تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ اپنے پاؤں رگڑ رہے تھے زمین پر. اللہ نے ان کے ایڑیاں جو تھی وہاں سے ایک چشمہ جاری فرما دیا جس کو ہم آج کہتے ہیں زمزم. زمزم کیا ہے؟ زمزم کا مطلب رک جانا. حضرت حاجرہ جب تشریف لائی پانی ابل رہا تھا تو انہوں نے ادھر ادھر سے منیر بنانا شروع کر دی، کہا زمزم رک جا، تو وہ پانی وہیں رک گیا. آج تک دیکھو پانی ختم بھی نہیں ہوتا لیکن
اوپر باہر بھی نہیں آتا۔ تو حضرت اسماعیل کی ایڑی کے ساتھ وہ پانی لگ گیا، حضرت اسماعیل کی ایڑی وہ اس پانی میں لگ گئی۔ اللہ نے ان کے پاؤں کی برکت سے اس پانی میں شفا رکھی کہ جس نیت سے جو بندہ بھی پانی پیے گا، اگر بیماری ہے تو میرا اللہ شفا عطا فرمائے گا، اگر بے اولاد ہے اولاد کی نیت سے پیے گا میرا اللہ اس کو اولاد عطا فرمائے گا، غرض جس نیت سے بھی پیے گا میرا پروردگار اس کی مراد کو پورا فرما دے گا۔ تو ان کے قدموں سے ایک جو نا جی پانی جاری ہو گیا، دیکھ لیجئے کہ آج تک ختم بھی نہیں ہوا اور اللہ نے اس میں شفا بھی رکھ دی ہے۔ اور اسی کی مثال اگر اس کی جھلک نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنا چاہیں تو آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہو گئے تو وقیہ صحابہ کرام آئے، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام فلاں آپ کے صحابی ہیں وہ بہت بیمار ہیں تو آپ تشریف لائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے وہاں بیٹھ کے پانی منگوایا اور پانی منگوا کے نبی علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا، اس کے اندر پاؤں رکھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاؤں کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پاؤں دھو لیے، جب پاؤں دھو لیے تو نبی علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ جو پانی لگا تھا نبی علیہ السلام نے اس کو محفوظ کرنے کا حکم فرمایا جاؤ اس صحابی کو یہ پانی پلا بھی دو اور ان کو جو ہے نہلا بھی دو اسی پانی کے ساتھ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ پانی بھیجا انہوں نے وہ پانی پیا۔ صحابی کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم اسی مجلس میں تھے کہ اللہ نے اس صحابی کو شفا عطا فرما دی، وہی چنگے بھلے ہو گئے، صحیح سلامت ہو گئے، اللہ نے ان کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ تو جیسے حضرت اسماعیل کی ایڑی لگی تھی آب زمزم کے ساتھ تو اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسی طرح میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ لگا ہوا پانی اللہ نے اس میں بھی شفا رکھی ہے، اسی طرح صحابی کو اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ تو جو اس معجزہ حضرت اسماعیل کو ملا تھا اللہ نے وہ معجزہ نبی علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیا۔ ایک اور نبی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کو بھی اللہ نے معجزہ عطا فرمایا تھا۔ معجزہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے معجزہ دیکھ کے جو عقل تسلیم جس بات کو نہ کرے لیکن وہ بات صادر ہو جائے تو پھر بندہ متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا، جب یوں ہاتھ بغل کے اندر ڈالتے تھے نکالتے تھے وہ چمک رہا ہوتا تھا، اس کے اندر روشنی ہوتی تھی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، جب بھی کوئی کہتا تو موسیٰ علیہ السلام یہ معجزہ دکھاتے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، لہذا ہاتھ کے اندر چمک پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس کی جھلک دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ سعد رضی اللہ عنہ کا رنگ بالکل کالا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں تشریف لائے اور غریب بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سعد آپ کی شادی ہو گئی ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام مجھے کون دیتا ہے، میرا رنگ بھی کالا ہے، کوجا سا ہے، مجھے کون رشتہ دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا سعد کہیں ہے بھی صحیح رشتہ آپ کے اڑوس پڑوس میں کہیں قریب رشتہ داروں میں؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام میرے چچا کے پاس رشتہ تو ہے لیکن وہ تو بہت حسین و جمیل ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھیے نبی علیہ السلام کا ظرف بھی دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ اور عمر بن عبداللہ ثقفی جو عمر بن وہب ثقفی جو تھے وہ ان کے چچا تھے، فرمایا جاؤ اور ان سے کہہ دو نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ میرا سلام بھی کہہ دینا اور ساتھ یہ بھی کہہ دینا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لے گئے تو عمر بن وہب ثقفی جو ہے ان کا دروازے پر دستک دی، انہوں نے پوچھا من دقل باب، دروازے پہ کون؟ تو انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور کہا سلام کے ساتھ ایک پیغام بھی بھیجا ہے، سنائیے پیغام۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے دیکھیے کہ دلہا نبی علیہ السلام نے بھیج دیا کہ رشتہ بھی وہی ہونا ہے اور نبی علیہ السلام کو انہیں کے گھر بھیج دیا۔ آج اگر ایسا ہو جائے تو لوگ جوتے اٹھا کے اس کے پیچھے پڑ جائیں گے۔
کہ کسی اور کو بھیج دیتے، بات کر لیتے، سیدھا آپ میرے گھر آ گئے ہو۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس صحابی کی شادی ہونی تھی انہیں کے بھیج دیا اور سیدھی بات کہہ دی کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ جو ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مجھے دے دو۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ پیغام سنا تو بہت غمگین ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ اب میں کیا کروں۔ ایک طرف اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ میری بچی اتنی حسین و جمیل ہے، اس کی زندگی خراب ہوگی، اب میں کیا کروں گا۔ میری بیٹی کہے گی کہ آپ نے تو مجھے ذلیل کر دیا اور ادھر نبی علیہ السلام کا حکم ہے۔ بہت پریشان ہوئے۔ جب بیٹی نے تو یہاں اس طرح تو گھر نہیں ہوتے تھے، کوٹیاں تھوڑی بنی ہوتی تھی، وہاں دیہات کے جو گھر ہوتے تھے تو وہاں اندر بیٹھی ہوئی خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی بچی نے سنا کہ میرے باپ کیا بات کر رہے ہیں، خاموش ہو گیا۔ تو بیٹی نے اپنے باپ کو بلایا، کہا کہ ابا جی آپ میرا جہاں بھی رشتہ کر دیتے میں نے انکار نہیں کرنا تھا، لیکن شرم و حیا اپنی جگہ پہ، میں آپ سے یہ بات کہتی ہوں آپ کیوں خاموش ہیں۔ میں یہ چاہتی ہوں، میں خوش نصیب عورت ہوں کہ کسی کا رشتہ وہ چچا کرتا ہے، کسی کا رشتہ ماموں کرتا ہے، کسی کا رشتہ جو ہے وہ باپ کرتا ہے، لیکن میں وہ خوش نصیب عورت ہوں کہ میرا رشتہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ غور کر ابا، نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، دیکھنا ہے تو اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ ابا جی ان کو نہ دیکھیے، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھیے۔ انہوں نے کہا بیٹی اگر تو کہتی ہے تو پھر میری طرف سے بھی ہاں ہے۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے کہنے پر اپنی بیٹی کا رشتہ اپنے اس کالے بھتیجے کو دے دیا۔ رنگ بہت کالا تھا، ادھر بہت ہی وہ حسین و جمیل تھی۔ جب رشتہ ہو گیا تو رشتہ ہونے کے کچھ وقت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ سعد رضی اللہ عنہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ سناؤ آپ کا کیا حال ہے، کیسی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ پھر آپ کا رنگ بھی کوجا اور بیوی حسین و جمیل ہے اور آپ غریب بھی تھے اور وہ امیر بھی ہیں، تو آپ کا کیسا گزر بسر ہو رہا ہے۔ کہا اللہ کے حبیب علیہ السلام باقی تو ساری باتیں ٹھیک ہے، میری بیوی کی ماں بھی راضی ہے، میری بیوی کا باپ بھی راضی ہے، اور آپ مال کا پوچھتے ہیں تو جب سے گھر میں میری شادی ہوئی ہے، بیوی آئی ہے، اللہ نے وافر مقدار میں مجھے مال عطا فرما دیا اور فرمایا اتنا عطا فرما دیا ہے کہ جو مدینے والے ہیں اللہ نے سب سے زیادہ مجھے امیر بنا دیا ہے۔ باقی بات یہ ہے کہ جب بھی میری بیوی اپنے میکے جاتی ہے، ماں باپ کے پاس جاتی ہے، تو میری بیوی کا ایک بھائی ہے جو ہر مرتبہ کہتا ہے تو کس شوہر کی بیوی ہے جو کالا کلوٹا ہے، جس کا کالا رنگ ہے، تو کیسے تو زندگی گزارتی ہے۔ ہر دفعہ وہ وہاں سے دکھی ہو کے آتی ہے، پریشان ہو کے آتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادن منی، میرے قریب ہو جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دونوں ہاتھ اس سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر پھیرے، اور نبی علیہ السلام نے جیسے ہی ہاتھ پھیرے ان کا کالا رنگ وہ سفیدی میں بدل گیا، اللہ نے وہ چہرہ نورانی فرما دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام صرف بغل میں ہاتھ ڈالتے اپنا ہاتھ سفید ہو جاتا تھا، اپنا ہاتھ چمکتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سعد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ہاتھ پھیرے تو ان کا کالا چہرہ بھی چمک گیا۔ تو لوگ پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے کون سا فارمولہ استعمال کیا کہ آپ کا اتنا رنگ صاف ہو گیا، یہ کیسے آپ کا کمال ہے؟ وہ کہا کرتے تھے یہ میرا کمال نہیں، یہ تو کمال کملی والے کا ہے، اس کے ہاتھ لگے ہیں، اللہ نے میرے چہرے کو روشن فرما دیا ہے۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھی میں ہیں، تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار۔ سارے کے سارے کمالات اللہ نے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ جب سارے کے سارے کمالات اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائے تو اللہ کے نبی اپنے حبیب علیہ السلام کو عزت، وقار اور نبی علیہ السلام نے تمام انبیاء سے زیادہ عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام سب انبیاء سے افضل ہیں، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا جیسے یہ بوجھ ذات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ان انبیاء سے اعلیٰ قسم کے بوجھ سے اللہ نے عطا فرمائے۔ تو میں نے عرض کی تھی، آیت یہ پڑھی تھی وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔
جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو جیسا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے معجزات سب سے اعلیٰ، اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حیات بھی سب سے اعلیٰ. جب عام ایک شہید کے بارے میں میرا پروردگار یہ کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. اور انبیاء موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں معراج پہ جا رہا تھا راستے میں ایک جگہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کھڑے اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں. انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء، انبیاء کیا ہے؟ زندہ ہے. فی قبورہم، اپنے قبروں کے اندر. یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں. اگر زندہ نہ ہوتے تو مجھے یہ بتاؤ پھر واقعہ معراج جھوٹ لازم آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی. تو بتاؤ اگر تمام بقیہ انبیاء اور نبی علیہ السلام کے علاوہ جتنے انبیاء ہیں اگر وہ مردہ تھے تو وہاں کیسے آ گئے؟ جب بقیہ انبیاء زندہ ہیں تو اللہ نے بڑھ کر نبی علیہ السلام کو ان سے زندگی عطا فرمائی. اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو حیات زیادہ کامل نظر آئے گی. اچھا اگر وہ بات بھی نہیں آپ مانتے تو یہ بات مان لیں کہ جب نبی علیہ السلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے تو کتنی نمازوں کا حکم ملا تھا بھائی؟ 50 کا. تو کم کیسے ہوئی؟ یہ آپ بتا دیں کہ جب واپس ہونے لگتے پروردگار کے تو راستے میں کس سے ملاقات ہوتی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام سے. تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے یا مردہ؟ زندہ تھے نا. اگر زندہ تھے تو ملاقات ہو رہی تھی. تو نبی علیہ السلام جب معراج میں تشریف لے گئے تو بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کروائی. جیسے تمام انبیاء زندہ، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی زندگی ان سے افضل ہے. اور اسی طرح آپ وہاں تشریف لے کے پروردگار کے پاس راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے بار بار ملاقات ہوتی رہی. مجھے یہ بتاؤ مردہ بھی کوئی مشورے دیتا ہے بلکہ زندہ مشورے دیتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اس لیے نبی علیہ السلام کو مشورے دیتے رہے. اس لیے میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جو ہے وہ عام مسلمانوں سے کیا عام انبیاء سے بھی افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من صلی علیہ، جو میرے اوپر درود شریف پڑھتا ہے عند قبورہم، میری قبر کے نزدیک، تو فرمایا کہ میں اس کو خود سنتا ہوں. من صلی اللہ علیہ، جو میرے اوپر درود پڑھتا ہے باعیاً، فرمایا دور سے بیٹھ کر، تو اس کو میرے پاس پہنچا دیا جاتا ہے. اور جب فرمایا میری قبر پر کوئی سلام کرتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، میرا اللہ میری روح کو میرے اوپر واپس لوٹا دیتا ہے. یہ قرآن مجید میں ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، کہ آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. ہاں بالکل پردہ فرمانے والے ہیں اور پردہ فرمایا ہے. اگر پردہ نہ فرماتے تو پھر اس قبر کے اندر کیسے جاتے؟ ایک مرتبہ تو پردہ فرمایا ہے لیکن خود نبی السلام شاہ فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ عَلَيَّ رُوحِي، میرا اللہ میری روح کو واپس لوٹا دیتا ہے. تو اس لیے ہمارے اکابرین نے کہا اللہ نے کے پاس اس جسم عطا کے علاوہ کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ نبی السلام کی روح وہ نکال کر کہیں اور رکھ دے، بلکہ جیسے چراغ کے اوپر ٹوکرا رکھ دیا جاتا ہے تو اس کی روشنی اپنے اندر ہی محفوظ ہو جاتی ہے، کہیں باہر روشنی نہیں آتی، اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح کو میرے پروردگار نبی علیہ السلام کے اندر بند فرما دیا تھا. سبحان اللہ. جیسے ہی پھر ٹوکرا اٹھاتے ہیں تو روشنی پھیل جاتی ہے. اسی طرح جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبی علیہ السلام کی قبر اندر کے اندر رکھا گیا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح کو نبی علیہ السلام کی روح کو اللہ نے جسم سے باہر بھی پھیلا دیا. تو ایک عام بندے کی زندگی یہ ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
اموات کہ فرمایا جو اللہ کے راستے میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، شہید ہو جائے، مجھے یہ بتاؤ جس کے ہم خود ٹکڑے ٹکڑے کریں۔ بعض حضرات کی ایسی کہ ایک ایک بوٹی ہو جاتی ہے، وہ سب بوٹیاں اکٹھی کر کے دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اب میرا اللہ کہتا ہے احیا، وہ زندہ ہے۔ ہم سوچیں کہ ہماری عقل میں تو نہیں آتی، میرے اللہ نے خود فرما دیا کہ یہ سوچیں گے اس بارے میں، فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور ہی نہیں ہے کہ میں نے ان کو کیسی زندگی عطا فرمائی ہے۔ جب شہید زندہ ہے تو بتاؤ نبی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ نبی بھی اپنی قبر کے اندر زندہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلام کا جواب سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ حج کرنے کے لیے آئے اور میرے پاس نہ آئے تو اس سے بڑی اور بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ اور فرمایا جو بندہ حج کرنے آئے اور پھر میرے پاس میری روزے کی زیارت کرے، میری قبر کی زیارت کرے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے جو بندہ حج پہ آیا اور پھر میرے پاس آیا ملنے کے لیے، میری قبر پہ آیا، گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے وہ زندگی میں میری ملاقات کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دفن کیے ہوئے 3 دن گزرے تھے، ایک بدو آ گیا، کہا میں نے تو سنا ہے اللہ کے قرآن میں یہ آیا ہے کہ اگر ایمان والے اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ان سے غلطیاں ہو جائیں تو وہ آپ کے پاس آ جائے، وہ معافی مانگے، میں ان کو معاف کروں گا، وہ آپ بھی ان کے لیے معافی مانگے اور مجھ سے بھی معافی مانگے تو فرمایا میں ان کی غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ حضرت علی شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا نبی علیہ السلام کی وفات کے تیسرے دن اور اس نے اپنی اس غلطی کا اظہار کیا۔ قرآن مجید میں یہ ہے حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے مزار کی طرف بھیج دیا، ان کے آنسو برس رہے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا، مجھ سے گناہ ہو گئے، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کے قبر پر آ کے آپ کے پاس آ کے میں معافی مانگ لوں۔ تو فرماتے ہیں کہ آواز آئی قد غفر لک، فرمایا آپ کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد بن عبداللہ رحمۃ اللہ بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پر ایک بدو آیا تو میں وہیں بیٹھا تھا، کہتے ہیں کہ وہ بدو آیا اور نبی علیہ السلام کی قبر پر یہی آیت پڑھنے لگا اور نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے تو غلطیاں ہو گئی، مجھ سے تو گناہ ہو گئے، میں تو آیا تھا میں اپنے گناہوں کو معاف کرواؤں گا اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ بار بار اس طرح کرتا رہا۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو بدو وہاں سے ہو کے چلا گیا، میری آنکھ لگی، فرماتے جیسے میری آنکھ لگی مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ فرمایا محمد بن عبداللہ اس بدو سے کہہ دو میں نے اللہ سے درخواست کی ہے، میرے پروردگار نے میری وجہ سے اس بدو کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے دونوں صحابی ہیں اور عراق کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، وہیں دفن تھے دریا کے قریب۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ وقت کو خواب کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ بات یہ ہے کہ میری قبر کے اندر پانی پہنچ رہا ہے اور جابر کی قبر کے اندر قریب قریب پانی پہنچنے والا ہے، نمی وہاں بھی پہنچی ہے، تو آپ جو ہے یہ 1300 سال بعد کی بات ہے، پہلے کی بات نہیں، 1313 ہجری کی بات ہے کہ بادشاہ کے خواب کے اندر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے اور ایک دن میں ایک رات میں ارشاد فرمایا خواب میں وہ صبح بھول گئے، شاہ فیصل صبح بھول گئے، وہ اگلے دن پھر رات کو خواب آیا، پھر وہ کام میں مشغول تھے بھول گئے، اگلی رات پھر خواب آیا پھر مشغول ہو گئے، حتیٰ کہ چوتھی رات وہاں کے مفتی اعظم تھے ان کے خواب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ آئے، فرمایا کہ ہماری قبروں میں پانی پہنچ رہا ہے اور شاہ فیصل جو ہے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے۔ اور اگلے دن مفتی اعظم جو تھے وہ شاہ فیصل کے پاس گئے اور جب بات کہی تو شاہ فیصل نے اس بات کی تصدیق کی، ہاں واقعی مجھے 3 دن سے خواب آ رہا ہے، لیکن یہ تو پتہ کرو کہ یہ کوئی حقیقت ہے خواب ہے، وہاں جا کے پتہ کرو پانی قریب ہے بھی صحیح کہ نہیں۔
تو وہاں ماہرین بلائے گئے، انہوں نے وہاں جا کے قریب قبر کے بور کیا، انہوں نے کہا جناب یہاں تو پانی کا کوئی ذرہ نہیں ہے، تو بادشاہ نے خواب سمجھ کر اس کو ڈال دیا۔ تو اگلے دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر خواب کے اندر آئے، جلال کے اندر فرمایا کہ ہماری قبروں میں پانی پہنچ گیا ہے اور تم اپنے جو انتظار کرتے رہو گے، تحقیق کرتے رہو گے۔ اس کے بعد یہ حج کا موسم آنے والا تھا، تو مفتی اعظم آئے، شاہ فیصل سے کہا کہ میں اب فتویٰ دیتا ہوں، میں اب مزید ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں کہ ان کی قبروں کو کھولا جائے اور آگے دفن کیا جائے۔ حج کا موسم تھا تو شاہ فیصل نے اعلان کر دیا بھئی حج کے بعد 10 دن بعد ان کی قبروں کو منتقل کیا جائے گا، اور یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی ہر طرف۔ تو عراق کے اندر وہاں 5 لاکھ بندہ مسلمان اور غیر مسلم 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے۔ جب 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے، ان کی قبر کو احترام کے ساتھ کھولا گیا اور پھر کلیل کے ساتھ وہاں سے اٹھایا گیا۔ ان کا کفن بھی اسی طرح تھا، جب ان کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھا گیا بالکل صحیح سلامت تھا، بالکل ذرہ برابر بھی ان کا جسم خراب نہیں ہوا تھا، نہ ان کے جسم کے بال گرے تھے، نہ سر کے بال گرے تھے، نہ داڑھی کے بال گرے تھے، اسی طرح ان کے بال موجود تھے۔ اور ایک دوسرے ملک سے، امریکہ سے ڈاکٹر آیا ہوا تھا، اس نے جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں دیکھی کہ اتنی روشنی ان کے اندر ہے، وہ اسی وقت متاثر ہوا، اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کا یہ حال ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے حیات کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام بارہا ہمارے اکابرین کے زندگی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام، نبی علیہ السلام جو ہے یہ سلام سنتے بھی ہیں اور جواب دیتے بھی ہیں۔ سیدنا حسین المدنی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 18 سال نبی علیہ السلام کے روضے میں حدیث پڑھائی اور نبی علیہ السلام کے روضے پر حدیث پڑھاتے تھے، تو ایک مرتبہ جیسے کہا قال صاحب القبر، نبی علیہ السلام کے روضے کی طرف اشارہ کیا، تو وہیں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا، اور حضرت حسین مدنی رحمۃ اللہ نے بھی دیکھا، اور جتنے طلباء تھے تمام کو اللہ کے نبی علیہ السلام کا دیدار نصیب ہوا۔ تو ایک مرتبہ ایک اللہ والے بیان کر رہے تھے، تو ایک بندہ ڈاکٹر جو تھا وہ کہنے لگا کہ ہماری سمجھ میں تو یہ نہیں آتا، تو اللہ والے فرمانے لگے اچھا مجھے یہ بتاؤ، شوگر آپ کہتے ہو شوگر ہوتی ہے، شوگر ہوتی ہے جسم میں؟ کہتے ہاں بالکل ہوتی ہے، یہ تو پکی بات ہے۔ فرمایا کچھ چند چمچ وہاں سے ہمیں بھی نکال کے چینی دے دو۔ جس کے جسم میں کچھ شوگر ہوتی ہے تو چند چمچ چینی کی ہمیں بھی وہاں سے نکال کے دے دو، بالکل شوگر زیادہ ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ تو کہنے لگے شوگر تو واقعی ہوتی ہے لیکن ہم نکالنے سے قاصر ہیں۔ تو اللہ والے فرمانے لگے میاں زندگی تو ہے لیکن ہم دکھانے سے قاصر ہیں۔ جب میرے پروردگار نے فرما دیا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تو پھر میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام کمالات عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے ساتھ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، فرمایا میں اولاد آدم کا قیامت کے دن تمام کا سردار ہوں گا، ولا فخرا، لیکن اس بات پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ تمام کے تمام کمالات جو آپ نے بقیہ انبیاء کی زندگی میں دیکھے، جو معجزے بقیہ انبیاء کی زندگی میں دیکھے، تو دوسروں کو ایک ایک معجزہ کہیں کو نصیب ہوا کسی نبی کو، وہ تمام کے تمام معجزات اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو سارے عطا فرما دیے۔ تو دعا ہے کہ میرا پروردگار ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، محبت نصیب فرمائے، جیسا کہ ہمارے اکابرین کو تھی۔ انہوں نے تو زندگیاں وہاں گزار دی اس لیے کہ ہماری موت میں ہی واقع ہو جائے۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ وہ اس لیے مہاجر کہلاتے ہیں جو ہجرت کر کے وہاں چلے گئے۔ اسی طرح شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ وہ انہوں نے ہجرت فرمائی اور مدینہ طیبہ تشریف لے گئے اور وہی زندگی آخری گزاری، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ان کو جگہ ملی، اس لیے وہاں رہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَإِنِّي أَشْفَعُ، فرمایا میں اس بندے کی شفاعت کروں گا لِمَن يَمُوتُ فِيهَا، جو بندہ مدینہ طیبہ کے اندر مرے گا، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا۔
تو اس لیے ہمارے اکابرین زندگیاں بعد گزارتے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے کوئی بات ہوتی تو نبی علیہ السلام سے عرض کرتے اور نبی علیہ السلام کے روضے کے قریب قریب رہا کرتے تھے اور انہوں نے اپنی زندگیاں وہیں گزاری حتیٰ کہ ان کو موت بھی وہیں آ گئی۔ ہمارے کتنے اکابرین ایسے ہیں جو وہی انہوں نے زندگی گزارتی ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ میرا پروردگار ہمیں بھی نبی علیہ السلام کا عشق نصیب فرمائے اور نبی علیہ السلام یہ عقیدہ بنائے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے قبر مبارک کے اندر زندہ ہیں، جو کوئی جاتا ہے نبی علیہ السلام اس کا سلام سنتے ہیں اور جواب عنایت فرماتے ہیں، کیونکہ میرے پروردگار نے ان کو حیات عطا فرمائی ہے۔ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ ورد اللہ علیہ روحی، میرا اللہ میری روح کیا کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں اسی عقیدے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی عقیدے پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی زندگی میں خطائیں ہوتی رہتی ہیں اور ہو رہی ہیں، تو آج اللہ سے صلح کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کے لیے سچی اور سچی زندگی گزارنے کے لیے اپنے عقیدے کو درست فرما لیجئے اور گناہوں سے توبہ کر لیجئے، تاکہ آئندہ کے لیے ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے مطابق جو متعلق عقیدہ اپنا اچھا رکھیں گے اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر زندگی گزاریں گے۔ تو سارے حضرات توبہ فرما لیں، یہ کلمات پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں جو کرنے سے اللہ اور اس کے رسول کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم صبح شام استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صبح شام ایک ایک تسبیح پڑھیں، تاکہ دن اور رات کے گناہ ہمارے معاف ہوتے رہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے لیے صبح شام کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ یعنی نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اور تیسری چیز ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، روزانہ پروردگار کا کلام سمجھے، پروردگار کی طرف سے آیا ہوا یہ ایک دعوت نامہ سمجھے، ایک خط سمجھے، روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ اور اس سے اگلی چیز ہے چوتھی چیز کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کی یاد دل میں رکھیں، اپنے دل کی نگرانی فرمائیں۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ جب فرصت کام سے ہو جائے تو پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جائیں، دل میں خیال کریں کہ میرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اسی کی تھوڑی دیر کے لیے مشق کرتے ہیں۔ سب حضرات اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
دل میں خیال کریں میرے اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل خوشی کی حالت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جب انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو انسان کو اپنی اصل حقیقت نظر آتی ہے۔ دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے۔ ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔ فیروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے، یہ گوشہ نور سے پر نور ہو جائے۔ میرا ظاہر سنور جاوے الہی، میرا ظاہر سنور جاوے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے۔
اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے، سبحان ربی العلی الاعلی وسبحان اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب نے توبہ کی ہے، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے سب کا آپ نے گھر کے اندر آنا قبول فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرما۔ اے کریم آقا جو ایک مرتبہ آئے ہیں، یا اللہ بار بار آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے حوالے نہ فرما۔ اے اللہ ہمیں دکھلاوے اور ریاکاری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے ظاہر کو سنت سے آراستہ فرما۔ اے اللہ ہمارے باطن کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بے سہارا نہ فرما۔ اے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا نہ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنی رحمت کی پشت پناہی نصیب فرما۔ اے اللہ دور قریب سے جتنے آئے ہیں، یا اللہ سب کے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ سب کے اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ تمام کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دل میں مرادیں لے کے آئے ہیں، یا اللہ تمام کی مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا جتنے دور قریب سے آئے ہیں، یا اللہ سب کے سینے کو روشن فرما۔ یا اللہ سلسلہ نقشبندیہ کے نسبت کا نور عطا فرما۔ اللہ سب کے سینوں کو منور فرما۔ اے اللہ سب کو مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ آواز لگانا ہمارا کام ہے، اے اللہ اس کو پہنچانا آپ کا کام ہے۔ جیسے ہمارے آبا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی تھی بیت اللہ کے اندر، چاروں اطراف میں آپ نے پھیلائی تھی، اے اللہ ہم بھی وہی آواز لگاتے ہیں، اپنے آبا کی نقل کرتے ہیں۔ اے اللہ 400 آواز کو پہنچانا یہ اللہ آپ کا کام ہے۔ اے کریم آقا ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبولیت نصیب فرما۔ اے میرے پیارے اللہ جی، اللہ ہمارے ظاہر کو سنت سے آراستہ فرما۔ اے میرے اللہ جی ہمارے باطن کو نور معرفت سے منور فرما۔ اے اللہ بے سرور سجدے ہو رہے ہیں، اے اللہ سجدوں کا سرور نصیب فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے، اپنے اختیار سے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، یا اللہ ہمیں غسل توبہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں، اللہ ہمیں تقویٰ کی پوشاک نصیب فرما۔ اے اللہ گناہوں والی زندگی سے نجات نصیب فرما۔ یا اللہ ہم آپ کا دشمن بن کے نہیں جینا چاہتے، اے اللہ آپ کے نافرمان میں نہیں جینا چاہتے، اے اللہ آپ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ اپنے فرما برداروں میں ہمارا نام لکھ دیجئے۔ اے اللہ ہمارے فرما برداروں میں اپنا نام لکھ لیجئے۔ اے اللہ قبولیت کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ ایک مرتبہ قبولیت کے بعد یا اللہ دوری سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیشہ اپنے در کا رکھا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در کا رکھنا، یا اللہ ہمیشہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ اے اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جتنے اسباب کی ضرورت ہے غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ یا اللہ امتحان کی گھڑی لمبی ہو گئی، یا اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں، اے اللہ امتحان تو اس سے لیا جاتا ہے جو امتحان دینا چاہے۔ اے اللہ ہم تو ناکام ہیں، ہمارے اعمال اس قابل نہیں کہ آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ اے اللہ ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ جی رات کا وقت ہے، اللہ اس وقت تو دنیا کے فقیر بھی لوگوں کے دروازے پہ نہیں جاتے، لوگوں نے دروازے اپنے بند کر لیے۔ اے کریم آقا ہمیں پتہ ہے آپ کا در کھلا ہے، آپ نے در ہمارے لیے ہی کھولا ہے۔ اے اللہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو اونگ نہیں آتی، اے اللہ آپ اس لیے نہیں سوتے کہ میرے بندے جاگ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ لے تو میں اس وقت سویا ہوں۔ اے اللہ آپ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، آپ ہمارے لیے ہی جاگتے ہیں۔
تو اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ اللہ ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، اللہ ہماری اس مسجد کو دین کا مرکز بنا، دین کا قلعہ بنا۔ اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اے اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہر قسم کے اوپر اثرات سے محفوظ فرما، یا اللہ ہر قسم کی دو رنگی چالوں سے محفوظ فرما۔ اے کریم آقا ہم نے اپنے حفظ و امان نصیب فرما، یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما دینا، اے اللہ تجھے تو دین کا کام کرنے کے لیے بہت ہے، لیکن ہمیں آپ جیسا کوئی نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما دینا، اے اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما دینا۔ اے اللہ نہ عقل ہے، نہ شکل ہے، نہ علم ہے، نہ عمل ہے، اے اللہ کچھ بھی نہیں ہمارے پاس نہیں ہے۔ اللہ تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ جی اپنی رحمت کی بھیک عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے۔ اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا بچہ جب پیشاب پخانہ کر کے اپنے آپ کو مل لیتا ہے وہ ماں باپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اے اللہ ماں اسے صاف کرتی ہے، ستھرا کرتی ہے، نیا لباس پہناتی ہے۔ اے اللہ آپ نے بھی فرمایا ولیکن اللہ یزکی من یشاء، اسے اللہ نہ پاک کرے تو کوئی اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمیں پتہ ہے ہم نادان ہیں، ہم کمزور ہیں، اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتے، یا اللہ آپ نے پاک کرنا ہے۔ اللہ جیسے ماں بچے کو صاف ستھرا کر کے سینے سے لگا لیتی ہے، پیار دیتی ہے، اے میرے اللہ جی آپ بھی ہمیں صاف فرما دیجئے، ستھرا فرما دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر ڈال دیجئے، تقوی کی پوشاک عطا فرما دیجئے اور اپنا پیار دے دیجئے۔ اے اللہ اپنا پیار دے دیجئے، اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے، اے اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے۔ یا اللہ اس میں چھوٹے بچے بھی موجود ہیں جو گناہوں سے معصوم ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اے اللہ اپنی رحمت کو دیکھ لیجئے، اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہتے آنسوں کا واسطہ اللہ جو امت کے لیے روتے رہتے تھے، اللہ روتے رہتے تھے، ان کے پاؤں متورم ہو جایا کرتے تھے، ان کے بہتے آنسوں کا واسطہ اللہ ہم جیسے نکموں کو بھی قبولیت نصیب فرما، اللہ ہم جیسے نکموں کو بھی اپنے دین کی خدمت کی قبولیت نصیب فرما۔ اے کریم آقا ہمارے اس قرآن کے فیض کو جاری فرما، اے اللہ ہمارے اس قرآن کے فیض کو جاری فرما۔ یا اللہ جو بچہ بھی یہاں پڑھنے آ جائے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللہ قبولیت دے دیجئے، اے میرے اللہ جی قبولیت دے دیجئے، اللہ قبولیت دے دیجئے۔ اللہ مانگ مانگ کے تھک گئے، اللہ جائے تو کہاں جائے، یا اللہ جائے تو جہاں جائے، اللہ مانگے تو کہاں سے مانگے، اللہ مانگے تو کس سے مانگے، اللہ آپ سے ہی ملنا ہے، اللہ آپ نے ہی دینا ہے، اللہ پھر دیر کیسی، اللہ آپ کے خزانوں میں کمی آتی ہے پھر ہم نہیں مانگتے۔ اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ساری نعمتیں عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمیں حلال وسیع اور کشادہ عافیت والی نعمتیں عطا فرما دیجئے۔ اللہ خیر و عافیت کے ساتھ دین کا کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اللہ جو راستے میں رکاوٹیں ہیں اے اللہ ان کو دفع دور فرما، اللہ ان کو دفع دور فرما۔ اللہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ آپ تو مقابلہ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے، اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دیجئے۔ اے اللہ تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے، یا اللہ تیرے دین کی خاطر اتنی کوششیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ دلوں کے راز تو بہتر جانتا ہے، آپ کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اے کریم آقا ہماری اس کوشش کو قبول فرما، اللہ اس دلی کی تمناؤں کو پورا فرما، اللہ اس دل کی تمنا کو پورا فرما، اے اللہ اس دل کی تمنا کو پورا فرما۔ یا اللہ گھر میں عورتیں آئی ہیں، یا اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما۔ اللہ جتنے قدم اٹھا کے آئی ہیں یا اللہ قدم قدم پر اپنی برکتیں اور رحمتیں شامل حال فرما، یا اللہ ان کو بھی اپنے مقبول بندیوں میں شامل فرما، ان کی بھی دلی اور نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جن گھروں میں بچے بچیاں جوان ہیں مناسب رشتے نہیں ملتے، اے اللہ ان کو مناسب رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ماں باپ کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو دور قریب سے آئے ہیں یا اللہ سب کا آنا قبول فرما، اے اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ اللہ دل میں تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں، اے کریم آقا سب کی تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ خاص طور پر
دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. بھائی سجاد کے دادی اور دادا ان کے اصال ثواب کے لیے کہا گیا, ان کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے. اے کریم آقا ان کی مغفرت فرما, ان کے والد کی مغفرت فرما یا اللہ, سارے خاندان کی مغفرت فرما اللہ. جتنے لوگ موجود ہیں ہم سب کے خاندان, جتنے نان کے دادے کے خاندان میں سے جتنے لوگ حالات ایمانی میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تمام کی مغفرت فرما. اللہ تمام کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ تمام کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. اللہ میری اہلیت کی مغفرت فرما. اللہ ان کی مغفرت فرما یا اللہ. اس دین کے کام میں ان کا بڑا حصہ ہے اللہ, ان کو اجر عظیم نصیب فرما. اللہ جو بچے قرآن پڑھتے ہیں وافر مقدار میں یہاں سے نیکیاں عطا فرما یا اللہ, وافر مقدار میں یہاں سے نیکیاں عطا فرما. اللہ ہماری اولاد کو بھی دین کی خدمت کے لیے قبولیت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو بھی حافظ قرآن بنا, ناشر قرآن بنا, داعی قرآن بنا, مفسر قرآن بنا. اللہ اپنے اولیاء کے سب پہ شامل فرما. اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اے اللہ ضائع ہونے سے محفوظ فرما. اللہ ہم میں سے کسی ایک کو بھی اپنے در سے دور نہ فرما یا اللہ. ہمیشہ اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما. ہمیشہ اپنے در سے مانگنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جو خدمت کی جماعت ہے اللہ ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. اللہ جو مالی تعاون کرتے ہیں ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. اللہ جو جانی خدمت کرتے ہیں ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. اللہ جو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. اے اللہ سب کا آنا قبول فرما یا اللہ. تمام کو اپنے یا اللہ رحمتیں اور برکتیں عطا فرما یا اللہ. تمام کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنا چاہیے تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما یا اللہ. جو دل میں تمنائیں لے کے بیٹھے ہیں دعاؤں کے لیے نہیں کہہ سکے ان کو بھی اجر عظیم نصیب فرما. ان کی تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے ختم فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق نصیب فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تابعداری نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی غلامی کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ دیندار بن کر جینا چاہتے ہیں, دیندار بن کر یا اللہ مرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسی دین اسلام پر قائم رکھ, اور جب موت آئے تو اسی وقت بھی دین اسلام پر ہمیں موت دینا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.